الجنان میں کل کے جو اعمال ہیں، اس لیے کہ جتنے بھی ہم لوگ ہیں جشن مناتے ہیں، اپنی عقیدت سے منانا چاہیے، انسانیت کے اوپر لازم ہے اور وفا کرنا واجب ہے۔ لیکن تھوڑا ایک بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دن ہم ایسے گزاریں جیسے ان کے بیٹوں نے گزارنے کو کہا۔ مطلب کل کے اعمال میں سے ایک دعا ہے، ماشاءاللہ آپ تو رہے ہیں، میں اور آپ رہے ہیں، تو شہزادی کے روزے میں بھی کل دن میں کافی بھیڑ ہوگی، اور جناب سکینہ کے روزے میں بھی ہوگی انشاءاللہ، اور امام حسین کے روزے میں بھی ہوگی۔ تو کل کی ایک دعا ہے معصوم کی، خود امام نے فرمائی وہ دعا کہ یہ دعا ضرور پڑھیں۔ اس دعا تک ماشاءاللہ 4 گھنٹے آپ کو سنتے ہوئے ہو گیا، تو لیکن جتنا بھی کہا گیا ابھی تک، جتنے شعر ہوئے یا جتنی داد ہوئی، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جتنا عجیب جملہ امام نے کہا، اس لیے کہ ہم چاہے جتنی اچھی بات کہیں، امام سے اچھی بات نہیں کہہ سکتے۔ اب جملہ سنیے، دعا کا جملہ ہے وَآذَا فُطْرُسُ بِمَهْدِهِ، فطرس کو نجات ملی گہوارے سے۔ کیا امام کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے بھائی، مجھے داد نہ دیجیے آپ۔ کیا ہے؟ آذا فطرس بِمَهْدِهِ، فطرس کو نجات ملی کہے سے۔ ارے اگر خدا کی قسم اگر آپ سوچ لیتے تو معراج ہو جاتی، جسم حسین سے نہیں۔ یہی تو کمال ہے بھائی، اور اسی میں تو پوری گہرائی ہے کہ امام فرماتے ہیں فطرس کو نجات ملی گہوارے سے، اس لیے کہ اگر فطرس کو نجات جسم سے ملتی تو آج ہم جیسے گناہگار کہاں جاتے۔ اس لیے کہ حسین ہمارے سامنے تو نہیں تھے، فطرس کے سامنے تھے، تو اگر فطرس مس کرتا حسین سے تو قیامت تک جتنے عزادار پیدا ہوتے وہ گناہگار ہونے کے بعد کوئی جگہ ایسی نہ ہوتی کہ جہاں جہاں پہ مس کر لیتے۔ اس لیے رسول نے جسم سے مس نہیں کروایا، گہوارے سے مس کروایا، تاکہ حرس کی طرح، فطرس کی طرح قیامت تک جتنے عزادار گناہگار بنتے رہے، حسین کی ذریعے سے مساد۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم ابھی تو میں سوچ رہا ہوں ابھی جشن شروع ہوا ہے، اس لیے کہ جتنا آپ نے سنا اب تک غیر معصوموں سے سنا، اب میں جتنی سناؤں گا معصوموں کی سناؤں گا۔ ہاں اب معصوموں کی سنیے، آذا فطرس، فطرس کو نجات ملی۔ اچھا خالی ایک فطرس نہیں تھا، 3 فرشتے تھے جو عذاب میں مبتلا تھے، ایک نہیں، سلسائیل، دردائیل اور فطرس، تینوں کا ترک اولا تھا۔ کسی میں تکبر ہو گیا، کسی میں گھمنڈ ہو گیا، تو اس طرح ان کو اللہ نے سزا دی۔ 700 سال تک سزا ملی، 700 سال، آسان ہے کہنا، کتنی؟ تو اس 700 سال میں اس نے معافی مانگی یا نہیں؟ بتائیے، سوچ کے بتائیے۔ بھائی مانگی ہوگی، روز مانگی ہوگی، ایک آدمی پریشان ہے تو اس نے مانگی ہوگی نہیں؟ تو یہ 700 سال میں معاف کیوں نہیں ہوا؟ ارے خدا کی قسم کیا جشن ہے! ارے 700 سال معافی مانگی اللہ سے، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ، اللہ نے نہیں سنی۔ یہ آخر حسین کے آنے کے بعد کیا ہو گیا کہ جو اللہ 700 سال سے نہیں سن رہا تھا اب اللہ نے بھی سن لیا۔ تمہیں سنا کہ اللہ نے بتا دیا جب تک ڈائریکٹ مجھ تک آؤ گے میں دعا قبول نہیں کروں گا جب تک حسین کا وسیلہ۔ سمجھ رہے آپ؟ تو یہ تینوں کے تینوں گرفتار تھے۔ اب ذرا چونکہ ماشاءاللہ یہاں ملیشیا کا تو کوئی ہے نہیں، جتنے بھی ہیں وہ ہندوستان کے، پاکستان کے، الگ الگ ملکوں کے ہیں، اور آپ نے قانون پڑھا ہے۔ قانون کیا ہے مجھے بتائیے؟ اگر مجرم کسی ملک کا ہو تو سزا اسے دوسرے ملک میں ملتی ہے یا اسی ملک میں، اور رہائی کہاں ملے گی؟ اسی ملک میں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ مجرم پاکستان کا ہو اور فیصلہ ہو ہندوستان میں، مجرم امریکہ کا ہو اور فیصلہ ہو ملیشیا میں، مجرم ملیشیا کا ہو اور فیصلہ ہو امریکہ میں؟ نہیں ہوتا نا۔ وہ بھائی یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟
نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مجرم ہو کراچی کا، فیصلہ ہو لاہور میں. نہیں، میں تو سمجھ رہا تھا کہ اتنا پڑھا لکھا میرے سامنے بڑی بات پہنچ گئی ہوگی. او بھائی، جب یہ فطرس مجرم آسمان کا ہے تو فیصلہ آسمان پہ ہونا چاہیے نا. ارے توجہ جانو بھائی، مجرم آسمان کا ہے تو اس کا فیصلہ آسمان پہ ہونا چاہیے. مجرم آسمان کا، رہائی مل رہی ہے زمین پر، جس کا مطلب یہ ہے زمین کا مالک بھی حسین ہے، آسمان کا مالک. لو سنو، اب دیکھتا ہوں کتنے ہاتھ بلند ہوں گے. لو سنو، ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے. ایک ہاتھ بھی نہ رہے بغل میں. لو سنو، ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے، لوٹنا مشکل جہاں سے ہے. لو سنو، ہم الفت شہ میں کہاں تک آ گئے، لوٹنا مشکل جہاں سے ہے، وہاں تک آ گئے. تم نے برچھی مار دی سینوں پہ تو لو کیا ہوا، تم کو پستی کھا گئی اکبر اعظم تک. تم کو ماتمیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، تم کو پستی کھا گئی اکبر اعظم تک آ گئے. شور ماتم سن کے دروازہ گوئی جب بند ہو، ہم سمجھ لیتے ہیں قاتل کے مکان تک. اچھا، چونکہ میں آج ایک تعارف کرا دوں محسن شاہ، میں بھی شاعر ہوں. اپنا قصیدہ اینڈ میں سناؤں گا، لیکن ایک مصرع مجھے یاد رہا، پتہ نہیں بی بی زہرا کیوں چاہتی ہیں، خدا کی قسم میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن شاید یہ منبر چاہتا ہے کہ یہ شعر ہو. چونکہ ایک مصرع اس میں ایسا ہے کہ جب تک تمہاری روح نہ نکلے تب تک لذت لیتے رہو گے. اس سے بڑا ابھی تک دعویٰ کر رہا ہوں 10 دن سے جشنورے میں، اس سے بڑا شعر مصرع ہی نہیں آیا. مصرع دیکھیے آپ کیا ہے. علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں. کس کا؟ سن لیجئے. علاج ان کا نہیں ہے کہیں زمانے میں، جھلس گئے ہیں جو زہرا کا گھر جلانے میں. سوچتے رہیے، مصرے کے اوپر جائیے. علاج ان کا نہیں ہے کہیں، جھلس گئے ہیں جو، جتنی گہرائی 2 مصروں میں ہے اتنا ہی بالکل صفا صاف الفاظ میں. اسی لیے وہ مسلسل شراب پیتا تھا، یزید پیدا ہوا تھا شراب. اب یار سن رہے ہیں اس کا تو مجرم کہاں کا ہے؟ فطروس. دور سے بولیے. عرش کا. فیصلہ کہاں ہو رہا ہے؟ اب وہ اس کی غلطی کچھ بھی ہو، خطا کچھ بھی ہو، اس سے مجھے بحث نہیں ہے، لیکن ادھر خبر ملی، ادھر اللہ نے کہا اے جبرائیل 4 وحی موجود ہے روایت میں. یہ آپ کو آج تک کسی ذاکر سے سننے کو بھی نہیں ملا ہوگا. ولادت امام حسین ادھر ہوئی، ادھر اللہ نے وحی کی 4 وحی. اور روایت کون کرتے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں اوحى اللہ الی مالک خازن النیران. اللہ نے پہلی وحی کی دروغہ جہنم کی طرف. کب کی؟ حسین پیدا ہو گئے، زمین پر آ گئے. وحی کس کی طرف کی؟ کیوں؟ ان اخمد النیران لکرامت مولود ولد لمحمد. آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، میں نے آپ کو تحفہ دے دیا مگر آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے. جہنم کی آگ ٹھنڈی کر دے اہل جہنم پر. کیوں؟ اس لیے کہ میں آج اتنا خوش ہوں لکرامت مولودین ولد محمد، جو بچہ محمد کو ہم نے دیا ہے اس کی کرامت کی وجہ سے. تو بھائی جہنم میں کون تھا؟ جہنم میں کوئی جنتی تو تھا نہیں. فرعون تھا، نمرود تھا، حامان تھا، شداد تھا. اس کا مطلب یہ ہے اگر حسین کی کرامت تھوڑی دیر کے لیے ان کو بھی جہنم سے بچا لے، جن پہ جہنم واجب ہو گیا ہو، تو اپنے عزاداروں کو ہے نہیں، یعنی جن پہ جہنم واجب ہو گیا ان کو کرامت. دوسری وحی اوحى الی خازن الجنان. دوسری وحی کی امام نے فرمایا جنت کی طرف، جو جنت کا دربان ہے، رضوان جنت، اس کو کیا کہا؟ جنت کو اور سجا دے. اور جنت کہتے ہی اسے ہیں جو سجی ہوئی ہو. آج کل ایک فکر چلی ہے اور وہ فکر یہ ہے کہ ہم جنت کا مقابلہ کرتے ہیں کربلا سے، یا جنت کا مقابلہ کرتے ہیں امام باڑے سے.
مت کہتے ہیں ابھی جنت کو ابھی اور سجا لے رضواں، اس سے تو اچھا میرے گھر کا عزا. اس طرح کے شعر آتے ہیں. یہ آتے ہیں کہ کربلا اور جنت، کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو سب سے بڑی اچھا یہ کام کیا شاعروں نے، یہ علماء سے نہیں ہوا، معاف فرمائیں گے مجھے، یہ کام سارا کر دیا شاعروں نے. اب ہمارے والے جتنا مجمع ہے اسے تو بہک رہی ہے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ مثلا محسن ہے، ایک تو تمہارا نام ہے محسن اور ایک تمہارا ہی نام ہے مثلا وقار، تو کیا دو نام ہونے سے آپ دو ہو جائیں گے؟ مثلا ایک تو نام ہے میرا محسن، ایک نام ہے میرا عزادار، تو میں ایک ہی ہوں یا دو ہوں؟ دو. لیکن اب یہ دیکھیں کتنا کمال کیا شاعروں نے، دو کر دیا مجھے دو ناموں کی وجہ سے. ان پاگلوں سے پوچھو مقابلہ کس کا کرو، جنت کا اور کربلا کا. ارے بھائی دو چیز ہو تو مقابلہ کرو نا. خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، یہ معصوم کا قول ہے. کربلا روزۃ من ریاض الجنہ، کربلا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ایسے شعر پر میں لفظوں کو بدلوں، دیکھتا ہوں کتنے داد دینے والے موجود ہیں. ارے اگر زمین پہ آ کے دیکھو تو کربلا نظر آئے، ملکوت میں جا کے دیکھو تو جنت نظر آئے. یہ دو چیزیں نہیں ہیں، جنت اور کربلا دو نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. چاہے کربلا کہیے چاہے جنت کہیے، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک چیز ہے. چاہے کربلا کہیے، بلکہ روایت میں موجود ہے افضل مسکن فی الجنہ. جیسے یہ ملیشیا ہے تو ملیشیا کی ساری زمینیں برابر ہیں یا الگ الگ ریٹ ہیں اس کے؟ پاکستان میں چلے جائیے ساری ایک ہی ریٹ کی زمین ہے؟ نہیں ہے. ایک زمین کا حصہ ایسا ہوگا جس کا ریٹ سب سے قیمتی ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ اسی طرح جنت کی زمینوں میں سب سے قیمتی زمین، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ میری تو مجال ہی نہیں ہے میں کچھ کہہ سکوں، میں ان کے بارے میں گفتگو کر بھی نہیں سکتا. بھائی افضل مسکن، چھٹے امام فرماتے ہیں افضل مسکن فی الجنہ، تو وہ کیا ہے؟ کربلا. اب سمجھ میں آ جائیں گے سارے مسئلے تمہاری. ابھی تک کیوں نہیں سمجھ میں آیا تھا؟ کربلا کو الگ سمجھ رہے تھے، جنت کو الگ سمجھ رہے تھے. اب جب کہیں گے ایک ہی ہے تو سمجھ میں آ جائے گا. جو کربلا میں دفن ہو جائے اس کا حساب نہیں، حساب ہوتا ہے جنت میں بھیجنے کے لیے. جو پہلے ہی جنت میں لیٹا ہو، کعبے کی زمین سے بھی قیمتی اگر کوئی زمین ہے تو وہ کربلا. کعبے کی زمین، دیکھیں اس سے بڑا تو جملہ ہی نہیں نا. لیکن اگر میں کہوں تو ہو سکتا ہے مقصر کہلاؤں یا غالی کہلاؤں یا فضائل بڑھانے والا کہلاؤں. چھٹے امام کہہ رہے ہیں بھائی کہ زمین کعبہ نے فخر کیا زمین کربلا پر، میں تجھ سے افضل ہوں، میرے سینے پر خانہ کعبہ ہے. اللہ نے کہا تو کہہ دے نا کعبہ تیرے سینے پر ہے، کعبہ بچانے والا. تو اس کا مطلب پھر میں تھوڑا سا آپ کو ذہن کہ کربلا اور جنت دو چیزوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. اب آپ دلیل کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیے جو یہاں کا صدر ہے وہی تو سب سے قیمتی جگہ پہ رہے گا، اور جو پاکستان کا صدر ہے وزیر اعظم بھائی سب سے ہائی لیول کا یا وائٹ ہاؤس ہے امریکہ میں، تو ہوگا نہیں ہوگا. دلیل کیا ہے کہ جنت سب سے قیمتی ٹکڑا، کربلا جو ہے جنت کا سب سے قیمتی ٹکڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں عوام رہتی ہے اس کا ریٹ الگ ہوتا ہے اور جہاں سردار رہتا ہو تو کربلا کی سرزمین پہ سردار جنت رہے گا، تو اس سے بڑی تو کوئی قیمتی جگہ. ایک تو یہ مسئلہ مجھے کلیئر کرنا تھا. دوسری بات مجھے یہ کلیئر کرنی تھی کہ آج کل واٹس ایپ پہ کچھ ہمارے سنی لڑکے جو تعلیم یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قرآن مجید کی نالج ہے، ان کو آپ گالیوں سے چپ نہ کریے گا کبھی بھی. میں یہ نصیحت کر رہا ہوں ماتمیوں کو کہ ادھر اس نے کچھ کہا اہل بیت کے بارے میں، آپ نے موٹی سی گالی دے دی، تو اس سے دوسرا جو مذہب کا آدمی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم عقیدت والے ہو، خالی علم والے نہیں ہو. مثلا ایک اعتراض ہے کہ جناب یہ جو فرشتہ ہے اس کے باڈی ہوتی ہے یا نہیں؟ سارے بتائیں مل کے، محفل تو میں نے پڑھ دی بس، اب ذرا ریسرچ ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. فرشتے کے باڈی ہے یا نہیں؟ کہ آدھے تو کہہ رہے ہے. پہلے اپنا میل کر لو، تو ذرا اچھی صلوات پڑھے تو میل ہو جائے گا. پھر فرشتے کے باڈی نہیں. میں اور آپ کو تھوڑا سا اس طرح وعدے کروں، اللہ نے 3 مخلوق پیدا کی، انسان، حیوان، ملائکہ. ملائکہ کو عقل دی، شہوت نہیں دی. حیوان کو شہوت دی، عقل نہیں دی. انسان کو عقل بھی دی. اب اگر اس کی عقل اس کی شہوت پہ غالب آ جائے تو ملائکہ سے بہتر، اور اگر اس کے جذبات اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو حیوان سے بدتر. تو فرشتے کے باڈی نہیں ہے، یہ لگے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے، ایک ہاتھ مشرق میں ایک ہاتھ مغرب میں، تو یہ بتائیے ہم چلیں گے کہاں کو پھر؟ اور نہیں ہے.
اچھا چلیے ابھی ذرا اور میں واضح کر دوں، یہ ہر آدمی کے کندھے پہ 2 فرشتے بیٹھے یا نہیں بیٹھے، یا اس کے بھی منکر ہیں آپ؟ اس کے منکر ہو جائیں گے تو قرآن کے منکر ہو جائیں گے، دعائے کمیل کے منکر ہو جائیں گے، مولا علی کے اقوال کے منکر ہو جائیں گے۔ تو 2 فرشتے بیٹھے ہیں، تو اگر ان کے باڈی ہوتی تو کیا حال ہوتا آپ کا؟ بھائی ایک آدمی سے اکیلے خود نہیں چلا جاتا، ارے 2 آدمیوں کو کون جھیلتا بھائی؟ تو فرشتے کے باڈی، نہ فرشتوں کو بھوک لگتی ہے، نہ فرشتے کو روٹی کی ضرورت ہے، جیسے یہ خیال تو آصف صاحب نے پیش ہی کر دیا، نہ اسے کھانے کی ضرورت ہے، نہ اسے بیوی کی ضرورت ہے، نہ اسے بچوں کی ضرورت ہے، نہ اس کے بدن ہے، نہ اس کے آنکھ ہے، نہ اس کے کان ہے، نہ اس کے پر ہے۔ تو جب اس کے باڈی نہیں ہے تو مس کیا کیا یہاں کے؟ اچھا اس اعتراض کا جواب میں کل تک ہوں، مجھے ڈھونڈ کے لا کے دیجئے، آپ کیا دیں گے اس کے؟ یا تو کہیں گے یہ شیعہ بالکل غالی ہیں اور یہ مبالغہ کرتے ہیں اور یہ جھوٹے جھوٹے قصے لاتے ہیں امام حسین کے لیے۔ قرآن مجید کہتا ہے فرشتوں کے باڈی نہیں ہوتی، خود ان کا مولا علی کہتا ہے فرشتوں کے باڈی نہیں ہوتی، خود سائنس کہتی ہے فرشتوں کے باڈی نہیں ہوتی۔ تو جب باڈی نہیں ہے تو پر نہیں ہے، پر نہیں ہے تو فطرت کا قصہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے تو بلا وجہ داد کیوں لے رہے ہو ممبر پہ بیٹھ کے؟ اس کو حل کیسے کریں گے بھائی؟ یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے۔ تو پہلا جواب تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے، جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں۔ دیکھیے فرشتے کے باڈی نہیں ہے 100% کلیئر، فرشتے کے باڈی، بلکہ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا جب فرشتے کے باڈی نہیں ہوتی تو یہ فطر اس کے پر کا مطلب کیا ہے؟ امام نے کہا پر کنایا ہے علم کا اور عمل کا، یعنی پروں سے مراد، ایک پر سے مراد علم ہے اور ایک پر سے مراد عمل ہے۔ فرشتہ ترقی کرتا ہے اپنے علم سے اور اپنے عمل سے، جب فطرس میں تکبر پیدا ہو گیا تو اللہ نے اس ترقی کو روک لیا، یعنی اس کے بال جو تھے، ایک بال کا نام تھا علم، ایک پر کا نام تھا عمل، یہ علم و عمل رک گیا، بس جس نے جاری کیا اسے حسین کہتے ہیں، اس کی ترقی کو حسین نے جاری کر دیا، یہ ہے علم و عمل۔ یار تو باڈی نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، فرشتے کے باڈی نہیں ہوتی بھائی، بالکل صحیح ہے، لیکن اگر اللہ چاہے تو دے سکتا ہے۔ جناب یہ تو آپ کا عقیدہ ہے مولانا عزادار، میں نے کہا عقیدہ نہیں ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جناب ابراہیم کے پاس آئے فرشتے، جناب ابراہیم میں قرآن کا قصہ ہے بھائی، جناب ابراہیم تھے مہمان نواز، دسترخوان بچھا دیا، بھنا ہوا بچڑا بکرا پیش کر دیا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ابراہیم نے دیکھا ان کے ہاتھ تو بکرے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے، بچڑے کی طرف، ان کے بھنے ہوئے بھنا ہوا گوشت کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے۔ اچھا اس وقت دستور یہ تھا کہ اگر آپ کسی کے گھر پہ جائیں اور وہاں کھانا نہ کھائیں تو مالک ڈر جاتا تھا کہ یہ آدمی میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کرے گا، اسی لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے آج کے زمانے سے وہ زمانہ بڑا اچھا تھا، کم سے کم نمک کھا کے نمک حرامی تو نہیں کرتے تھے بھائی، جس سے برائی کا ارادہ رکھتے تھے اس کے گھر کھاتے نہیں تھے۔ ابراہیم نے دیکھا، اب میں پوچھتا ہوں اس ملا سے، مفتی سے، اس دیوبندی سے، اس بریلوی سے، اس اتنی لمبی داڑھی والے سے، اگر یہ انسانی شکل میں نہیں آئے تھے تو ابراہیم نے دسترخوان بچھایا کس کے ساتھ؟ بتائیے قرآن مجید ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، مریم کے پاس بشری شکل میں ملک آیا، اس نے کہا تیرے یہاں بچہ ہوگا، کہا مجھے تو کسی نے مس بھی نہیں کیا، اعوذ باللہ میں تم سے پناہ چاہتی ہوں۔ پناہ کس سے چاہ رہی تھی؟ ہوا سے۔ قرآن کہتا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، بشری شکل میں آیا، تو فرشتے کے باڈی نہیں ہوتی، لیکن جب اللہ دینا چاہے تو فرشتے کو باڈی، اب سمجھ گیا آگیا کہ پر سے مراد کیا ہے؟ علم و عمل۔ آیا جبرائیل مجھے بھی لے کے چلو۔ اب جب آپ خوشی کی جگہ جا رہے ہوں تو آپ کو غمزدہ لوگ نظر نہیں آتے، یہ آج کی محفل کا سب سے بڑا میسج ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم نہیں لے جاتے، جبرائیل نے کہا زیارتی قبول نہیں ہوگی حسین کی جب تک مظلوم کی مدد نہ کرو۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم ہے، جب تک مظلوم کی مدد نہ کرو گے زیارت حسین قبول ہونے والی؟ لے آئے بیچارے کو، لے آئے، کہا مس کر دو اسے، مس کیا، ایک کو 3 آئے تھے، ایک کو بدن سے مس کیا، ایک کو جھولے سے۔ میں بڑا حیران یار، ایک کو جھولے سے مس کیا تو اسے بھی جھولے سے مس کر دیتے، دوسرے کو محسن شاہ نہیں کیا گا، اسے مس کرو جسم سے، اسے مس کرو، اس لیے کہ یہ ملا بڑا خطرناک ہے۔ اگر میں خالی جھولے سے مس کراتا تو یہ اپنی کتاب میں لکھتا اس لکڑی ہی میں کچھ کمال تھا،
اس وہ لکڑی فلاں درخت کی تھی، اسے جب بدن سے مس کر دیتے تو ٹھیک ہو جاتا تھا، تاکہ یہ بھی بہانہ لو، یہ بہانہ نہ لے سکو، ایک کو مس کرایا جھولے سے تاکہ قیامت تک تم زری سے مس ہو سکو، اور ایک کو مس کرایا جسم حسین سے تاکہ تمہیں بتا دیں یہ اثر لکڑی کا نہیں ہے، یہ جسم حسین کا اثر ہے۔ بس آخری جملے، آپ کی زحمت تمام ہو رہی ہے۔ جیسے ہی بالوں پر ملے اڑا، نہیں چلا۔ مم مثلی، کون ہے جو میرے برابر ہو؟ ارے بھائی بندہ خدا ابھی تو 700 سال جھیل کے آیا ہے۔ اب علامہ ذیشان حیدر جوادی اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، کیا جملہ کہہ گئے۔ میں تو کہتا ہوں یہی جملہ ان کی عاقبت کے لیے کافی ہے۔ مم مثلی، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ پہلے اسی غرور کی وجہ سے تو سزا ملی تھی، اب پھر یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ اب سزا ملنے والی نہیں ہے، پہلے دعویٰ تھا دلیل نہیں تھی، اور اب بھی خاموش بیٹھے رہو گے بھائی؟ ہے پہلے دعویٰ تھا، زور سے بولیے، اب دلیل بھی ہے۔ میرے برابر اس لیے کوئی نہیں ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں، چلیے حسین نے آزاد کر دیا۔ اب یہ 3 کام اس نے کہے، رسول نے کہا کیا کرے گا حسین کے لیے تو؟ اب یہ آپ کے علم میں اضافہ ہے جتنے بیٹھے ہیں، چونکہ روایت ہے۔ تو کیا کرے گا؟ کہا سنو، میرے مقابلے پہ کون ہے؟ میں حسین کا آزاد کیا ہوا ہوں۔ کہا کرے گا کیا؟ کہا روئے زمین پر جب بھی کوئی مومن حسین ابن علی کو سلام کرے گا تو اس کا سلام حسین تک میں پہنچاؤں گا۔ اب جو ملیشیا میں زیارت پڑھتے ہو نا، تو وہ زیارت کون لے کے جاتا ہے؟ پتروس تو کتنا بڑا کام کر رہا، جب بھی حسین پہ کوئی صلوات پڑھے گا میں لے کے جاؤں گا، جب بھی کوئی آدمی سلام کرے گا میں اس کو لے کے جاؤں گا۔ بس عزیزو، تو جس طرح اللہ نے پتروس کی پریشانیوں کو دور کیا، پروردگار حسین ابن علی کے صدقے میں ہر ماتمی کی پریشانی دور ہو۔ اور سب سے بڑی پریشانی ہماری ہے، آج ہمارا امام غیبت میں ہے، پروردگار یوسف زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما، ان سب کی مرادوں کو پورا فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، اس باب الہدایہ کو دن رات ترقی عنایت فرما، اس کے والنٹیئرز کی حفاظت فرما، اس کے پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، جتنے بھی لوگ آپ بیٹھے ہیں سننے والے ان کی حفاظت فرما، پروردگار جتنے بھی اس کو چلانے والے ہیں ان کو امام زمانہ کے صدقے میں صحت کے ساتھ طول عمر عنایت فرما۔ آپ سنیے، بس میں نے کہا میں بھی شاعر ہوں، آپ 5-6 دن سے میں نے اپنی شاعری نہیں سنائی ہے، تو ایک قصیدہ سنا دوں اپنا، میں تیار ہیں؟ تھکے ہوئے تو نہیں ہے بھائی؟ تو ذرا اچھی صلوات پڑھیں تو اپنا قصیدہ سنا رہا ہوں، تیار ہیں بھائی؟ تیار ہیں؟ سنیے، ہم ہیں نصیب ور، اور یہ میں تم کو دے کے جاؤں گا اپنا قصیدہ، اسے آپ ہر جگہ پڑھیے پھر۔ ہم ہیں نصیب ور وہ ہمیں راہ بر ملے، ہم ہیں نصیب ور وہ ہمیں راہ بر ملے، چوکٹ پہ جن کی جھکتے ہوئے سب کے سر، ہم ہیں نصیب ور۔ سنیے بھائی ذیشان صاحب، ہم ہیں نصیب ور، زور سے بولیے، وہ ہمیں راہ بر ملے، چوکٹ پہ جن کی جھکتے ہوئے سب کے سر ملے، ہم کو درے حسین پہ ایسے بشر ملے، عزت ملی جہان میں جنت میں گھر ملے۔ عزت ملی، اب پورا جشن، آپ یہ سمجھیے جیسے ابھی آپ انٹر ہوئے ہیں حسینیہ میں، یہاں باب الہدایہ میں، اور اس مصرے کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہم کو در حسین پہ ایسے بشر ملے، عزت ملی جہان میں جنت میں گھر ملے، محفل میں آئیں گے نہ کبھی قاتل حسین، خدا کی مجلس میں آئیں گے نہ کبھی، ارے مصرع سنیے دعا دیں گے قیامت تک، محفل میں آئیں گے نہ کبھی، مجلس میں آئیں گے نہ کبھی، پھر سن لیجئے، مجلس میں آئیں گے نہ کبھی، محفل میں آئیں گے نہ کبھی، کیوں؟ کیسے رسول پاک سے ان کی نظر ملے۔ میں آنسو میرے، اب یہ تاریخ ہے، اگر میں تاریخ نہ بتاؤں تو شعر نہیں سمجھ میں آئے گا،
وارث ملا رسول کو اسلام کو حیات، وارث ملا رسول کو اسلام کو حیات، گہوارہ حسین سے فطر اس کو، وارث ملا رسول کو اسلام کو حیات، گہوارہ حسین سے. دو شعر ہیں، مجھے شکایت ہوگی اگر کوئی نہ بولا. دو شعر ہیں، شعر سنیے. جون آئے حسین کی خدمت میں، مولا کہتے ہیں میں نے تجھے زین العابدین کے لیے رکھا. کہا نہیں، تم اس لیے نہیں چاہتے، میرا خون کالا ہے، میرا رنگ کالا ہے، مجھے چاہتے ہو نا کہ میں قتل نہ ہوں، شہادت نہ پاؤں. اس کے پس منظر میں شعر سماعت فرمائے. شعر دیکھیے کیا ہے. وارث ملا رسول کو اسلام کو حیات، گہوارہ حسین سے فطر اس کو. پر میرے لا ساتے تھا نور جون کے لاشے سے اس قدر. بہت بڑا شعر ہے آصف بھائی. ساتے تھا نور جون کے لاشے سے اس قدر، شرما کے اس کے نور سے شمس و قمر ملے. اور اب رک جائیے بھائی، طاقت سمیٹ لیجئے. جب علماء کے درمیان میں نے یہ والا شعر پڑھا تھا نا، ایک تو یہ پڑھا اور ایک یہ پڑھا، تو آدھے گھنٹے تک بس یہی شعر ہوتا رہا، آگے پہ کوئی شاعر بھی نہیں چلا، مگر بھائی یہی شعر کہتے رہے، یہی دہراتے رہو. امام حسین آئے وقت آخر، آواز دی میرے شعرو تم کہاں ہو. ادھر سے جو جواب آیا بس وہ جواب نقل کر دیا میں نے. امام حسین نے آخری وقت میں اپنے اصحاب کو پکارا تو اصحاب نے کیا جواب دیا؟ دیکھتا ہوں یہاں کتنے گھنٹے. ارے قیامت تک یاد رکھنا، لاشیں تڑپ کے بولے یہ آواز شاہ پر. پوری تاریخ ہے، لاشیں تڑپ کے بولے، بولیے لاشیں تڑپ کے بولے. ارے جب لاشیں بول پڑے تو آپ تو زندہ ہے. لاشیں تڑپ کے بولے یہ آواز شاہ پر، قربان بار بار ہو موقع اگر ملا. علی 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 علی. سوچتے رہیے کتنی بڑی تاریخ ہے. لاشیں تڑپ کے بولے یہ آواز شاہ پر، قربان بار بار ہوں موقع اگر ملے. ہے یہ دعا خدا سے عزادار شاہ کی، تم سب کی ہے یہ دعا خدا سے عزادار شاہ کی. پروردگار مجھ کو بھی علم و ہنر ملے. پروردگار بسم اللہ، سب مل کے قبلے کی رطف رخ ہو کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعہ وفی کل ولیہ وحافظہ وقائدہ وَدَلِيلًا حَتَّى تُسْكِنَهُ وَتُمَتِّعَهُ تمام مومنوں